اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں زندگی گزارنی ہے تو کس کو دیکھ کے گزارنی ہے؟ فرمایا میرے محبوب کو دیکھو، ایسے زندگی گزارو، محبوب کو ماڈل بنانا ہے۔ محبوب کریم کی ذات پاک کو ذرا دیکھیے گا۔ میں ایک بات اس میں سے عرض کرنا آتا ہوں، آپ نے نام تو سنا ہوگا ابو جہل کا۔ ابو جہل سے بڑا اس کائنات میں اسلام کا دشمن نہیں گزرا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور اتنا کٹر دشمن ہے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کا جو دشمن فرعون تھا نا، قرآن مجید کہتا ہے جب وہ دریا میں ڈوب رہا تھا تو اس کی زبان پہ لفظ یہ تھے کہ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا ہوں۔ ایمان لانے کی اس نے بات کی تھی، اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ ابو جہل کا حال کیا تھا؟ یہ میدان بدر میں جب اس کو گلا کاٹنے لگے تو اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے میری گردن نیچے سے کاٹنا، میں باقی سے اونچا نظر آؤں۔ موت کے وقت بھی تکبر کا حال یہ ہے، اور ساتھ کہتا ہے اپنے نبی کو پیغام دینا میں مر رہا ہوں تو تمہارے نبی کی دشمنی میں مر رہا ہوں۔ موت کے وقت بھی ڈر نہیں رہا، یہ اس کی فرعونیت کا حال تھا۔ اتنا کٹر دشمن ہے، رسول اللہ کی دشمنی میں اس کو موت آ رہی ہے۔ اس کا بیٹا تھا اکرمہ، اس کے بعد پھر وہ اسلام کی دشمنی میں پیش تھا، سارے کفار کی جنگوں کی قیادت میں وہ بھی شامل رہا ساتھ ساتھ۔ یہ شخص بھی میرے آقا نے جب مکہ فتح فرمایا نا، آپ سمجھ سکتی ہیں کتنے بڑے دشمن کا بیٹا ہے اور کس طرح اس نے دشمنی کی ہوگی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے معافی عام کا اعلان فرمایا۔ یہ بھی پورا ایک طویل واقعہ ہے، وقت نہیں ہے۔ میرے آقا نے کس طرح کے دشمنوں کو معاف فرمایا ہے۔ اب وہ دشمن بھی عام دشمن نہیں تھے، میرے حضور کے سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جو رستے میں کانٹے بچھاتے تھے، وہ لوگ بھی کھڑے تھے جو گڑھے کھودتے تھے، وہ لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے 3 سال شیب ابی طالب کے اندر حضور کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا۔ نہ کلام تھی، نہ کھانے پینے کا سامان پہنچنے دیتے تھے، رشتوں کا لین دین بھی مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی اللہ کے محبوب نے معاف فرمایا، لیکن ساتھ ایک اعلان کر دیا، 11 بندوں کا نام لیا۔ میرے حضور نے فرمایا جے یہاں بھی ملے جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ ان میں ایک نام اکرمہ کا بھی تھا، کیونکہ یہ سخت دشمن اسلام تھا، رسول اللہ کی توہین کرتا تھا۔ فرمایا جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ اب حضور کی معافی عام بھی ہوئی، ان کے قتل کا اعلان بھی ہوا۔ تو اکرمہ نے سوچا اب میری تو بخشش نہیں ہے، میرا تو ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کو اس نے چھوڑا اور بھاگ گیا۔ اس کی بیوی ام حکیم وہ ابو جہل کی نو تھی، اس کے دل میں خیال آیا اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو رسول اللہ نے معاف کر دیا ہے، میں بھی تو جاؤں حضور کی بارگاہ میں، ہو سکتا ہے مجھے بھی معافی مل جائے۔ یہ عورت ڈرتی ڈرتی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کے کہنے لگی میں ابو جہل کی بہو ہوں، حضور میں معافی طلب کرنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا پورا مکہ اکٹھا ہو کے آئے تو پھر معافی دوں گا، پوری برادری تیری آئے تو پھر معافی دوں گا۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، مقام رسالت یہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا تجھے بھی میں نے معاف فرما دیا۔ جب اس کو معافی ملی تو اس کا حوصلہ بڑھا، اس نے کہا اگر مجھے معافی ہو سکتی ہے تو اکرمہ کو بھی ہو سکتا ہے معافی مل جائے۔ یہ دوڑی دوڑی پہنچی اکرمہ کے پاس۔ اکرمہ کشتی میں بیٹھ کے شہر مکہ چھوڑ رہے تھے، دوسرے ملک میں جانے لگے تھے۔ اس نے کہا اکرمہ رکو، آؤ اس محبوب کی بارگاہ میں، چلو تم بھی معافی مانگو، مجھے امید ہے معاف کر دے گا۔ اکرمہ نے کہا تو بولی لگتی ہے، میرے جرم بڑے 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 ہیں، مجھے معافی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرات پس منظر تم نے سن لیا، اکرمہ بیٹا کس کا ہے، دشمنیاں اسلام کے ساتھ کیسی رکھتا رہا، جنگیں ساری حضور کے خلاف لڑتا رہا۔ آج یہ اکرمہ ڈرتے ڈرتے چلا، چلو ہو سکتا ہے مجھے معافی ملے۔ ابھی مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا نا، میرے آقا کی بارگاہ میں غلام بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے، حضور نے پہلے ہی اعلان فرما دیا، فرمایا غلاموں اکرمہ معافی مانگنے آ رہا ہے۔ یہ شان رسالت ہے، نگاہ نبوت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اگر تو نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ کائنات کا ذرا ذرا مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔
حضور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ میرے آقا کی شان مبارک ہے. میرے آقا نے فرمایا اکرمہ آ رہا ہے. جب اکرمہ حجرہ رسول میں داخل ہوا اور کر غلامان مصطفیٰ تم بھی حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو. اپنے عمل کو بھی دیکھنا, مصطفیٰ کے عمل کو بھی دیکھنا. یہ اکرمہ دشمن ہے, دشمن کا بیٹا ہے. حجرہ رسول میں داخل ہوا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور بیٹھے نہیں رہے, رخ دوسری طرف نہیں پھیرا کہ یہ تو آیا میں منہ دوسری طرف کر لوں. ایسا نہیں کیا. میرے آقا کھڑے ہوئے. صحابہ کہتے ہیں چادر مبارک پیچھے سے گر رہی تھی اور حضور کی زبان پہ لب کہا اے آنے والے ہم تجھے مرحبا کہتے ہیں, تو مرحبا کہتے ہیں, تو آگے میری بارگاہ کے اندر کرتے آقا مجھے معافی ہو سکتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اکرمہ ہم تجھے معاف فرماتے ہیں. ابو جہل کے بیٹے کو معافی مل سکتی ہے, تو بھائی کو معاف نہیں کرتا, تو اپنوں کو معاف نہیں کرتا. مجھے بتا کس منہ سے رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو؟ قبر میں جاؤ گے تو سامنا کس کا ہوگا؟ میرے آقا مولا کا سامنا ہوگا. ہم کیا بات عرض کریں گے؟ یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑھتے تھے, آپ کے ساتھ غلامی کا دعویٰ کرتے تھے, لیکن آپ کی سیرت پہ چلنا نہیں چاہتے تھے. میری اندر کی انا کا بت ٹوٹتا نہیں تھا. یہ بت ٹوٹے تو کوئی بات میرے سمجھ میں آئے نا, میرے دماغ کے اندر آئے. ایک نہیں, یہ ایک ہی دشمن نہیں ہے. میدان احد کے اندر میرے آقا کے چچا ماما حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے قتل کیا اس کا نام ہے عباشی. یہ غلام تھا, اس نے آپ کا کلیجہ بھی نکالا اور آپ کی لاش کو بھی بگاڑا. اتنا سخت یہ رویہ اختیار کیا. حضور نے اس کا بھی نام لیا, فرمایا جے بھی یہاں ملے اس کو قتل کر دو. یہ بھی شہر مکہ چھوڑ گیا, طائف کے اندر چلا گیا. پھر وہاں سے ایک وفد آیا حضور کی بارگاہ میں. اس کا بھی حوصلہ بڑا, کہتا ہے میں نے سنا ہے جو ان کی بارگاہ میں چلا جائے اسے معافی مل جاتی ہے. یہ بھی آیا حضور کی بارگاہ میں, کہتا ہے آقا مجھے پتا ہے میں نے جرم بڑے بڑے کیے ہیں, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ذرا سوچ یہ بندہ ہے کون؟ حضور کے چچا کو شہید کرنے والا, کلیجہ نکالنے والا, لاش کو بگاڑنے والا, آج معافی طلب کر رہا ہے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ تو اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ نہیں, قیامت تک معافی نہیں ہے. ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. نہ رسول کائنات نے یہ نہیں فرمایا. میرے آقا نے فرمایا حواشی تم آگے ہو, محمد عربی تمہیں بھی معاف فرماتے ہیں.